السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کہ میں بھولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا کہ میں بھولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں گنیاں نہ جان لا تعداد دتیاں اور دتا رہن سہن لئی مکان مالکا کہ میں بھولاواں احسان مالکا اکھا کان نک دند موتین مول نے
اکھا کن نک دند موتی انمول نے دل تے دماغ جے خزانے سادے کول نے بولن نو دیتی ہے زبان مالکا کی میں بھولاوا احسان مالکا سارے احسان مولا تیرے بے حدیاں سارے احسان مولا تیرے بے حدیاں ایک احسان جیڑا ساریاں دعا دیا دیتا سانو نبی سلطان مالکا کی میں بھولاوا احسان مالکا ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی بڑیائی کبریائی اللہ خالق و مالک دی ذات واسطے جس رب نے زمین بنائی آسمان بنایا پوری کائنات بنائی سارا جہان بسایا اس رب العالمین دی جتنی تعریف حمد و ثنا کیتی جائے بالکل ہی تھوڑی ہے لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر صاحب قرآن میرے توڑے پیاری آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی دے جس پیارے آقا دے آیاں جہلیتہ ختم ہویاں ہندیرے ختم ہوئے اللہ رب العالمین نے روشنی دا شراغ بال چڑھیا اس پیارے آقا دا جدو بھی نام آئے گا جواج کے درود پاک پڑھیا کرو جس ویلے بندہ سونے نبی دا نام سن کے درود پاک پڑھدا ہے تے اللہ کریم بڑا خوش تے راضی ہوندا ہے اپنے بندے تے گناہ بھی مٹا دیندا ہے نیکیاں بھی لکھوا دیندا ہے درجات بھی بلند کروا دیندا ہے محترم بھائیو اللہ رب العالمین دا شان عظیم ہے کہ جس رب نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس رب نے سانو نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اپنے گھر اندر بلایا سیانے لوگ کیا کرتے ہیں شروع دی بات چلی آندی ہے کہ اپنے گھر کیوں نہیں بلاندہ ہے جنہوں کس نل پیار ہوندہ ہے جنہوں کس نل محبت ہوندی ہے دشمن اپنے گھر نہیں بلایا جاندہ تے معلوم ہے جاندہ ہے کہ اللہ کریم نے توڑے نل پیار ہے اللہ کریم نے جمعہ دی ادائیگی کرنے واسطے اپنے گھر اندر بلا لیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے محترم بھائیو جس طرح ساڑھے والدین دے ساڑھے اوپر حق نے بیوی بچیاں دے رشتہ داراں دے ہمسایاں دے ساڑھے اوپر حق نے نا اسی طرح قرآن کریم دے بھی ساڑھے ذمے کچھ حق نے کچھ حقوق نے جو اسی ادا کرنے نے بڑی معذرت دے نال ساڑھی اکثریت قرآن کریم دے حقوق نو بھول چکی ہے قرآن کریم دی حقاں نو بھول گئی ہے یاد رکھنا یاد کرنا تے بڑی دور دی بات ہے سانوں پتہ ہی نہیں قرآن کریم دی حق کڑے کڑے آج ذرا سنیے محترم بھائیو اللہ رب العالمین دے قرآن کریم دے جو ساڑھے اوپر حق نے پہلا ساڑھے اوپر جو حق ہے قرآن کریم دا وہ ہے کہتے تھے ایمان لے آنا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اے اللہ دا کلام ہے جن یا کسی انسان دا کلام نہیں رب رحمان دا کلام ہے تے جس طرح سامان تو اتریا ہے اسی طرح محفوظ ہے قیامت تک محفوظ رہے گا ان اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے دوسرے نمبر سے قرآن کریم دی تلاوت کرنا اس قرآن مجید کو پڑھنا گھر دی خیر و برکات واسطے پڑھنا آخرت دی نجات واسطے پڑھنا قرآن دی تلاوت کرنا ثواب دی نیت نال اجر دی نیت نال قرآن کریم پڑھنا ساڑھے اوپر حق ہے اور تیسرے نمبر سے قرآن کریم دا حق ہے کہ اس دے معنی مفہوم سمجھنا یہ قرآن سانوں کہندہ کی یہ قرآن جو اللہ کریم نے رشت و ہدایت واسطے قومہ دی ہدایت واسطے نازل فرمایا ہے تے سانوں پتہ ہونا چاہیے ہے نا قرآن سانوں کہندہ کی دیکھ لو تسی بڑے سارے ایسے لوگ ہون گے جو 50 سال دا نمازی کو 40 سال دا نمازی کو 20 سال دا نمازی کو 10 سال دا نمازی لیکن سنو تو نماز دا ترجمہ نہیں آندا
سورۃ فاتحہ کی کہندی ہے؟ سورۃ فاتحہ دے اندر کی پڑھ رہے ہیں؟ نماز دے اندر ثنا دے اندر کی پڑھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دے نال کی باتاں کر رہا ہے؟ سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنا، معنی مفہوم تے ترجمے تے غور کرنا سارے اوپر حق ہے۔ میرا مولویاں دا حق نہیں ہے، یہ قاریاں دا حق نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کے اوپر قرآن کریم دا حق اس دے معنی مفہوم کو سمجھنا۔ اور تیسرا قرآن کریم دا چوتھا قرآن کریم دا یہ حق ہے کس سے عمل کرنا۔ قرآن کریم تے ایمان لے آندا، تلاوت کر لی اور اس دے معنی مفہوم کو پڑھ لیا، پھر اگے ہے عمل کرنا۔ حدیث شریف اندر آندا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا، حدیث تے بڑی طویل ہے، میں ایک اپنے موضوع معاصر میں تھوڑی جی گل کراں گا۔ اللہ کے رسول فرمانے نے کہ میں خواب کے اندر جب ستا تے میں نے فرشتے آئے، لے گئے، سیر کرائی، بڑی لمبی چوڑی سیر کرائی، بڑے مناظر دکھائے۔ ایک میں ایسا مناظر دیکھیا، اس کے اندر نا ایک انسان آدمی بیٹھا ہے، ایک انہیں بھاری پتھر لے کے کھڑا ہے، انہیں سر دے دے مارتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تے پتھر نہ کافی دور چلا جاتا ہے۔ میں دیکھیا وہ پتھر اٹھان واسطے جانا ہے، واپس آنا ہے، تے پھر پتھر وہ سر صحیح سلامت ہوتا ہے، پھر لیا کے پتھر مارتا ہے، پھر سر جو ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے۔ ایسی طرح ہی صدا مل رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرمانے نے یہ کیڑا بد نصیب ہے جنہ سر ہی کٹیا جا رہا ہے، جنہوں پتھراں دے نال سزاواں مل رہی نے، سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، تے یہ کیڑا بد نصیب ہے؟ دسیا کہ اللہ کے رسول تھوڑی امت دا او بد نصیب ہے جنہوں اللہ کریم نے علم تے عطا فرمایا سی لیکن عمل والے پاسے نہیں جاندا سی، عملوں خالی سی، عمل کوئی نہیں سی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں سانو ہمارے جمعہ پڑھن دا، نمازاں پڑھن دا، قرآن دی تلاوت کرن دا، ساڑھے پلے عمل ہی کوئی نہیں۔ عمل کرو گے تو فائدہ ہوئے گا۔ اور پانچویں نمبر تے قرآن کریم کا یہ حق ہے اس دی نشر و اشاعت نو عام کرنا، قرآن دی تعلیم نو عام کرنا، یہ سارے اوپر حق ہے۔ لیکن ساڑھا معاشرہ قرآن تو بڑا دور ہو گیا ہے، اس قدر دور۔ سکول کے اندر نا ایک ماسٹر صاحب نے بچیاں کو بلایا، ایک سمجھان واسطے ویڈیو بنائی، کہنے بچیو ایسی سکول کے اندر نا ایک لائبریری پر تیار کیتی ہے، ایسی چاہنے ہیں کہ مختلف طرح کی کتاباں رکھیاں جان، لوگ دیکھ کے پڑھن گے، اگر سوال ہوئے گا تے تھوڑے گھر اندر بہت ساری ایسی کتاباں موجود نے جو ضائع ہو رہی ہیں، گھر اندر نہیں کھولیاں جا رہی ہیں، تو تسی لے آؤ، ایسی لائبریری اندر رکھ دینے ہیں تے لوگ پڑھ دیکھ کے پڑھن گے، ثواب ملے گا۔ بچے گھر اندر ٹر گئے، اپنے کو بیگ بھر لیا، کوئی 5 لایا، کوئی 4 لایا، کوئی 10 لایا۔ استاد جی دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، کہنے بچے بڑے فرما بردار نے، یہ تو ہونے کتاباں لے کے آ گئے نے ماشاءاللہ۔ تے جس ویلے دائس تے کتاباں رکھیاں تے سارے قرآن مجید چک لے آئے، تے استاد محترم نہ دیکھ کے رون لگ پے، کہنے بچیو تانوں تے میں یہ کہا سی کہ تسی او کتاباں لیانیاں نے جن دی تھوڑے گھر اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، تھوڑے گھر اندر ضائع ہو رہی نے، تسی سارے قرآن پاک چک لے آئے ہو۔ تے بچیاں نے جڑا جملہ بولیا ہے، کاش میری تیری سمجھ اندر آ جائے۔ بچے کہندے استاد جی، استاد محترم ساڈے گھر اندر اے تے کتاب دیکھیے، جدوں دی ہوش سنبھالیے اینو کدے کسی نے کھولیا ہی نہیں، اینو کدے کسی نے پڑھیا ہی نہیں۔ قرآن سانو کدو یاد آندا ہے جدو دلہن الوداع کرنا ہوئے، قرآن مجید سانو کدو یاد آندا ہے جدو بڑے پچھائد اندر قسم اٹھانی ہوئے، سانو قرآن مجید یاد آندا ہے جدو بابا دی جان نہ نکلدی ہوئے نا تے کہندے لیاؤ جی ہم جی قرآن مجید لے کے آؤ، بچیاں نو لے کے آؤ، پڑھو سورہ یاسین، بابا جی دی جان نکل جائے۔ سانو قرآن مجید ادو یاد آندا ہے، قرآن مجید اس واسطے آیا ہے بھائیو قرآن کریم دے نال اچھا ناتا جوڑو، قرآن کریم نال محبت پاؤ، معنی مفہوم نو سمجھو، قرآن دے حقاں نو سمجھو، انشاءاللہ ساری زندگی بدل جائے گی۔ اینے قرآن کریم دے 5 حق اور 5 میں تانوں قرآن کریم دے فوائد دسنے نے۔ اگر اسی اپنا ناتا قرآن نال جوڑاں گے نا،
قرآن نال محبت پاواں گے تے سانو ملے گا کی؟ انسان بڑا حریص ہے، کہندا میرے منافع اندر کوئی چیز لبے تے میں پھر اونوں جڑنا کچھ حاصل کرنا میں بڑی کوشش کردا ہے تے میں تانوں 5 فائدے دسنے نے قرآن کریم دی تلاوت دے۔ کتنے فائدے؟ 5 فائدے دسنے نے، تسی یاد رکھنے نے۔ آئیے ذرا سنیے اللہ رب العالمین دا قرآن۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن ان ھذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑا اللہ دا قرآن ہے، ایک قرآن فرقان حمید ہے نا، اللہ دا کلام ہے، ایک قومان راہ ہدایت وال بلاندا ہے، اہدنا الصراط والے مستقیم والے، اہدنا الصراط والا مستقیم والا رستے وال بلاندا ہے نا، اصل دے وال بلاندا ہے اللہ دا قرآن۔ تے جڑے لوگ نے ایمان لے آندے نے، انہاں تے عمل کر لیندے نے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ دا قرآن خوشخبریاں بیان کرتا ہے، اللہ دا قرآن خوشخبریاں بیان کرتا ہے۔ تسی تھوڑے سے تشریف لے آؤ، سامنے آ جاؤ، جو کھونج چھوڑ دے ہو، اللہ تن جزائے خیر تا فرما، ماشاء بڑی محبت ہے تھوڑی۔ اللہ رب العالمین دا قرآن خوشخبریاں بیان کرتا ہے، بشارتاں بیان کرتا ہے ان لوگوں دے واسطے جڑے قرآن تے ایمان لے آندے نے نام، الذین یعملون الصالحات، جڑے قرآن کریم تے ایمان بھی لے آئے نے اور لیا احکامات بھی من دے رہے ہیں، صالح اعمال کر دے رہے ہیں، اے مومنین واسطے اللہ رب العالمین فرماندے نے ان لہم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے، میں بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے۔ دیکھو نا ماشاءاللہ تسی سمجھدار بھائی بیٹھے ہو تے میری ماواں بہناں بھی سندیاں ہون گیاں، وہ بھی بڑی سمجھدار تناب ہون گیاں۔ اگر کوئی بندہ محلے اندر اٹھ کے اعلان کرے، کوئی آفر پیش کرے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا نا، اپنے قد کار کے مطابق کرے گا، اپنی طاقت کے مطابق اعلان کرے گا، لیکن اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اگر اللہ چاہے زمین و آسمان اپنی انگلیاں تے لپیٹ لے، اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ ہر شے اللہ نال چھوٹی ہے، ہر چیز اللہ نال چھوٹی ہے، اللہ سب نالوں بڑا ہے، تے اللہ پھر اجر کتنا بڑا ادا کرے گا، اللہ نے اجر کتنا بڑا دینا ہے۔ ان لہم اجرا کبیرا، اللہ نے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے مومنین واسطے، قرآن والیاں واسطے، جنہاں نے اپنی زندگی نو قرآن دے نال سجا لیا، اپنی زندگی نو قرآن دے نال ڈھال لیا نا، انہاں واسطے اللہ کریم نے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے۔ ان لہم اجرا کبیرا، دعا کرو اللہ کریم صاحب اس اجر دا مستحق بنا دے۔ لیکن ساڑا معاشرہ قرآن تو دور نستا جا رہے ہیں، قرآن تو دور ایک دور ہویا کرتا سی نا، پاکستان تے ہندوستان جو کٹھا ہوندہ سی نا، بڑے گل سنانے نے، تے جس ویلے انہاں دی آپس دے اندر مسلماناں دے اور دوسرے غیر مسلم لوگاں دے ایسے تعلقات ہویا کرتے جس طرح آج کل مسلمانوں اندر بھی اس طرح نہیں نے، بڑا بھائی چارہ ہوا کرتا تے محسوس نہ کر دے کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، غیر مسلم ہے کہ مسلمان ہے، لیکن جان دے او نام ایمان والیاں دی پہچان کی ہے، جڑے ایمان والے نے نام فجر دی نماز ہویا کر دی، فجر دی نماز تو بعد انہاں دے گھر وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے، تے کافر دے گھر وچوں موسیقی دی آواز آ رہی ہے، مسلمان دے گھر وچوں اللہ دے قرآن دی آواز
کافر دے گھر وچوں موسیقی دی آواز اج دیکھو نا اج تیرے گھر وچ بھی موسیقی چلدی ہے تیری جیب اندر گانا تیری بیٹھک اندر گانا تیری گاڑی اندر گانا اج اللہ اکبر اللہ او دور ہویا کردا سی مسلمان دے کافر جسے اکٹھے رہیا کردے لیکن مسلمان دے گھر وچ قرآن دی آواز پتہ چل جاندا اے غیر مسلم ہے اے مسلمان ہے اے غیر مسلم ہے اے ایمان والا ہے ان دے گھر وچ قرآن دی آواز آ رہی ہے اج تو کہنا میری پریشانیاں ختم نہیں ہوندیاں میرے گھر اندر خیر و برکت دا نزول نہیں ہوندا تو رب دا قرآن نو چھوڑ دیتا ہے اس دی تلاوت نو چھوڑ دیتا ہے پڑھ لے رب دا قرآن رب دے قرآن دی تلاوت کر لے اللہ رحمتہ کر دے گا نا اللہ دے قرآن نال محبت پا لے اللہ رحمتہ کر دے گا آؤ نا ذریعہ سنیے اللہ اکبر اللہ اے اللہ دے قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جسے آنا تینوں جنت وچ لے جانا محشر دے وچ کم جسے آنا تینوں جنت وچ لے جانا اے کامل ایمان ایمان نال پیار کر اللہ دے قرآن نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری بولیا جاسی حافظ و کاری اچھا ہو سینہ میں نامی اچھا ہو سینہ میں نامی دنیا گر سی یار سلامی اور مل سی ایسی شان قرآن نال پیار کر اے اللہ دے قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسط کامل جگ دی ہدایت واسط کامل اس دے وچ انمول خزانے اور اس دے وچ انمول خزانے دستے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان اور پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر اللہ دے قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دورے اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا وچ پریشان ہے نام اللہ اکبر اللہ دے قرآن دے قریب آ جام اللہ دے قرآن دے نال محبت پا لیں اللہ رحمتہ کر دے گا آؤ سننا ذرا قرآن کریم دی تلاوت دا پہلا فائدہ تینوں کی ہوئے گا 5 فائدے دس کے جانے نے قرآن کریم دی تلاوت دا پہلا فائدہ لوگ کہنے نے یار ساڑھے کل مال دولت زیادہ آ گیا نا ساڑھے کل دنیا دی دولت آ گئی ساڑھے اللہ اکبر اللہ سکون مل جائے گا سانو چین دے قرار مل جائے گا سارے دل نو تسکین مل جائے گا میرے آمیرہ ایک بات نوٹ کرتا جان اگر دنیا دے مال اندر سکون ہوندہ دنیا دے مال اندر اگر چین دے قرار ہوندہ نا دنیا دے مال اندر تسکین ہوندہ اللہ قرون سنے خزانیاں سنے چابیاں زمین اندر نہ دساندہ اللہ نے قرون دسایا گلی دسایا ان دیکھو دنیا دا مال سین دین دی دولت نہیں سین دنیا دا مال سین اللہ اکبر اللہ لوگ چاہتے ہیں ایسی بادشاہ بن جائیں ساڑھے کل بادشاہی آ جائیں سانو عزت لب جائے گی سانو سکون لب جائے گا میرے آبیرام دیکھو نا نمرود اندر کتنی حکوم نمرود اندر کتنی طاقت سینا نمرود دیکھو کتنی فوج سینا نمرود کافر اللہ اکبر اللہ نے جتیاں مروائیاں نے گھنی مروائیاں دین تو دور سین دیکھو دنیا دا مال سینا تو لوگ چاہتے ہیں ساڑھے کل
کول ممبری آ جائے ساڑے کول چودراہٹ آ جائے سانو چودھری صاحب لوگ کہیں سانو لوگ وڈیرا صاحب کہنا ڈیریاں والا کہیں اللہ اکبر اللہ سانو عزت لب جائے گی سانو شان لب جائے گی میرے ویرا نہیں نہیں ویک موسیٰ نبی دا فرعون اللہ پاک نے گوتے دے کے سمندر اندر دریا اندر ڈبایا کہ نہیں ڈبایا اللہ اکبر اللہ انہیں کو دنیا دی دولت سی لیکن دین کوئی نہیں سی دنیا اندر عزت نہیں مل سکتی دنیا اندر سکون نہیں مل سکتا اگر سکون چاہنا ہے تو پھر اللہ دے قرآن دے قریب آ جا آئیے سنیے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ رب العالمین فرماندے نے اہل ایمان دے دلان دا تسکین اہل ایمان دے دلان دا سکون اللہ دا ذکر ہے اہل ایمان دے دلان دا سکین اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر ہے اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹیاں دلانوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیاں اللہ ہی اللہ بول بندیاں او وچ قبر دے بڑا خندیرا اوتھے کوئی نہیں ساتھی تیرا کوئی قبر دا ساتھی ٹول بندیاں اللہ ہی اللہ بول بندیاں قبر دا ساتھی ٹول لیم اللہ دے ذکر دے قریب آ جا تینو سکون مل جائے گا تینو تسکین مل جائے گا قرآن کریم دی تلاوت دا پہلا فائدہ تینو کی ہوئے گا اللہ تیرے دل نو سکون دے دے گا ایسی چاہنے نا سر دل نو سکون مل جائے یار پیسہ بھی بڑا ہے دنیا دا مال بھی بڑا ہے لیکن سکون کوئی اللہ کی کہہ رہے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اہل ایمان دے دلاں دا تسکین اہل ایمان دے دلاں دا سکون اللہ دا ذکر ہے ایسے اللہ دا ذکر چھوڑ دیتا ہے قرآن کریم دی تلاوت دا پہلا فائدہ تینوں یہ ہوئے گا تیرے دل نو تسکین مل جائے گا دل نو سکون مل جائے گا آؤ نا قرآن کریم دی تلاوت دا دوسرا فائدہ سماعت فرماؤ ایسی رب دا قرآن پڑھا گے نا سانو کی فائدہ لبے گا رب دے قرآن دی تلاوت دا دوسرا فائدہ دیکھو نا ہر بندہ ایک تو دوسرا بندہ بیمار ہے 4 سال دا بچہ ہے لیکن بیماریاں ویکھو تو 10 سال دا بچہ ہے بیماریاں ویکھو تے 4 ہر بندہ میں نو بیمار نظر آندا ہے نا ہر بندہ کہندا میں بیمار ہوں میں نو اے بیماری لگ گئی ہے میں نو اے بیماری لگ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اے بیماریاں کیوں لگدیاں نے لوگ کہندے نے یار اے کام نہ کردا تے بیماری نہ لگدی ادھر نہ جاندا تے اے بیماری نہ لگدی اے کہیں نہ کھاندا تے بیماری نہ لگدی میرے ویرا سب باتاں جھوٹیاں اللہ دا قرآن سچا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ رب العالمین فرماندے نے خشکی تری دے جو بھی بیماری پھیل دیئے خشکی تری دے جو بھی ظلم جو بیماری پھیل دیئے تینو دکھ تکلیف آتا ہے نام اے تیرے ہتھاں دی کمائی ہے اے تیرے کارے گردوتاں دا نتیجہ اے تیرے ہتھاں دے کمائے اللہ اپنے بندے تے ظلم نہیں کردا اللہ اپنے بندے تے زیادتی نہیں کردا لیکن تو اللہ دا ذکر چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر نماز دا اللہ دا بڑا ذکر ہے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اے نماز دے اللہ دا بڑا ذکر ہے اللہ دا بڑا ذکر ہی چھڑ دیتا ہے تینو سکون کی تھو ملے گھرہ دے گھر بے نماز نے محلیہ دے محلے بے نماز نے باپ نماز پڑھتا ہے تے بیٹا نہیں پڑھتا بیٹا پڑھتا ہے تے باپ نہیں جاندا اللہ اکبر اللہ باپ قرآن دی تلاوت کرتا ہے تے بیٹی نہیں کرتی گھر دے اندر بے نماز گھر دے اندر موسیقی گانا تے سانو سکون کی تھولا بجائے سانو چین دے قرار کی تھولا بجائے
سانو بیماریاں نے اس وقت بیماریاں نے اس طرح ہی کھا لیا ہے ایسے قرآن تو دور ہو گئے ہم تا ساڑے تے بیماریاں غالب آ گئی ہیں اللہ دا قرآن سچا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خشکی طریقے جو بھی ظلم آ جاندہ ہے خشکی طریقے جو بھی دکھ تکلیف آندی ہے نا تینوں وہ تیرے ہتھاں دی کمائی ہے تیرے کارے کردوتا نہ دی جائے اللہ ظلم نہیں کردا اللہ اکبر اللہ دیکھو نام تیرا یقین نہیں رہ گیا قرآن تے تیرا یقین اٹھ گیا قرآن کریم تو یار قرآن پڑھیا کیویں شفا ملے گی آنا میں تنو دسنا چاہنا آتے کو واقعہ سناواں یوٹیوب دے واقعہ موجود ہے ایک غیر مسلم بندہ نچل دے ٹپن والا آدمی نچل والا آدمی نا انہوں دل والی بیماری لگ جاندی ہے بڑا پریشان کینیڈا گیا امریکہ کے علاج کروان واسطے لیکن سکون نہیں لبیا سکون نہیں ملیا تسکین نہیں ملیا نا واپس آ گیا پاکستان دی اندر واپس آیا نا ان دی ملاقات ایک مسلمان ڈاکٹر دے نال ہو جاندی ہے تے کہندا ڈاکٹر صاحب جی تسی بڑے ماہر ڈاکٹر ہو دل دے بڑے اچھے ڈاکٹر ہو نا مینوں اچھی دوائی دے چھڈو میرے سکون دا بجائے میری بیماری تو چھٹکارا ہو جائے نا تے ڈاکٹر بھی اللہ والا سی نام کہندا یار تیرا نسخہ میرے کو موجود ہے تیری دوائی میرے کو موجود ہے لیکن میں نے انج لگتا ہے کہ تو استعمال نہیں کرے گا تو استعمال نہیں کرے گا لیکن وہ کہندا یار تو میں مسلمان غیر مسلمان تو مسلمان ہے میں نسخہ دے میں استعمال کراں گا میں جاننا میں شفا مل جائے میں شفا لگ جائے میری بیماری تو میں نجات لگ جائے نا تے اللہ والا ڈاکٹر اٹھ کے نا لبارے وچ اللہ دا قرآن چکدا ہے اللہ اکبر اللہ دے قرآن نو چکیا تے اونوں دے چھڈیا کہندا قرآن لے جا تے ڈیلی روٹین دے نال ایک رکوع پڑھ لیا کر میں اللہ شفا دے دے گا ڈیلی روٹین دے نال ایک رکوع پڑھ لیا کر قرآن دی تلاوت کر لیا کر تو 15 دن تلاوت کرنی ہے قرآن کریم دی 15 دن قرآن کریم نو پڑھنا ہے کہ پھر میرے کو آ جائیں میں تیرا ٹیسٹ کراں گا تیری بیماری چیک کراں گا تینوں سکون لبیا کہ نہیں لبیا اے ڈاکٹر صاحب نے 8ویں دن ہی وہ غیر بندی بندہ کہندا ہے یار میں اپنا انٹرویو دینا ہے نا کہندا میں کینیڈا گیا دوائیاں لین واسطے امریکہ گیا دوائی لین واسطے بڑے پیسے خرچ کیتے لیکن میں نے سکون نہیں لبیا اگر سکون لبیا ہے تے اللہ کے قرآن میں لبیا ہے اگر میرے دل کو تسکین مل جائے اللہ دے قرآن پڑھنا مل جائے لیکن ایسی قرآن پڑھ دے کوئی نہیں ایسی قرآن دی تلاوت کر دے کوئی نہیں پڑھنا رب دا قرآن فجر دی نماز پڑھ تے بیٹھ جا اللہ دا قرآن لے کے ڈیلی ایک روٹین نال ایک رکوع دی تلاوت کر لیا کر ایک رکوع روٹین نال پڑھ لیا کر میرا اللہ شفاواں دے دے گا میرا اللہ تینوں نجات بیماریاں تو نجات دے دے گا نا دیکھو نا اللہ نہ کرے اس محلے دی اندر کوئی ایسا مریض ہوئے جنہوں ڈاکٹر صاحب کہہ دین یا تینوں 10 چیزاں میں لکھ کے دے دینا اے 10 چیزاں کھانیاں نے اے 10 چیزاں نہیں کھانیاں اے لب کے لے آنیاں نے انہوں چھوڑ دینا ہے دیکھو نا 10 چیزاں کھگیاں بھی حلال نے کھانوں بھی دل کرتا ہے لیکن بندہ ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیتا ہے کہندہ میری بات غور نال سن لے اے 10 چیزاں اگر کھائے گا تیری موت واقعہ ہو جائے گی اے 10 چیزاں کھائیں گا بیماری اندر اضافہ ہو جائے گا اے 10 چیزاں کھانیاں نے تینوں بیماری تو چھٹکارا مل جائے گا بندہ بڑی کوشش کرتا ہے بڑی فکر مندی دے نال وہ چیزاں لب کے لے آندا ہے جڑیاں بڑی مشکل ملدیاں نے پھر انہوں نے استعمال کرتا ہے لیکن اللہ اکبر میں جڑی گل تینوں سمجھانا چاہنا تو ڈاکٹر دی من تے وہ چیزاں چھوڑی جانا ہے جڑیاں تے چنگیاں لگدیاں نے کھانوں میں دل کرتا ہے وہ چیزاں لب کے لے آ رہے ہیں جڑیاں بڑی مشکل ملدیاں نے تے رب دے کہن تے قرآن کیوں نہیں پڑھ لیندا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ
اللہ رب العالمین نے قرآن شفا بنایا ہے تیرے واسطے، اللہ نے قرآن رحمت بھی بنایا ہے، شفا بھی ہے۔ جب اللہ کی رحمت آ جائے، قرآن پڑھے گا بیماریاں ختم ہو جان گیا۔ اور چل میری ساندے طور تے پڑھ لیا کر یا اللہ بھائیو یا تو ماڑی بیٹی ساندے طور تے پڑھ لیا کرو، میں نہیں 10 سپارے پڑھو 5 سپارے پڑھو، روٹین دے نال ڈیلی 1 رکوع دی تلاوت کرو گے بھائی انشاءاللہ اپنے گھر کے اندر گھر دی خیر و برکات واسطے قرآن کریم دی تلاوت کرنی ہے کہ دیکھیے اللہ کی رحمت اللہ نزول ہو۔ ڈیلی روٹین دے نال قرآن کریم دی تلاوت کرنی ہے، اپنے بچیاں نو تلقین دینی ہے، بچے اٹھو رو جلدی نماز پڑھو، اللہ دی رحمت دے فرشتے آ گئے ہیں، اٹھو رب دے فجر نماز پڑھو نام رب دے قرآن دی تلاوت کرو۔ بیٹیاں نو دعوت دینی ہے، بیٹی اٹھو رب دا قرآن کھولو، پہلے نماز پڑھو رب دے قرآن دی تلاوت کرو، پھر گھر گھر دے کام کاج کرو نام۔ بیٹی اٹھو تسلیم اللہ دے اللہ اکبر اللہ فجر دی نماز پڑھو، رب دے قرآن دی تلاوت کرو، بعد اندر کام کرنا۔ دیکھو نام ساڈا کوئی کام رہ جائے ایسی بڑی سختی کرنے بڑی اندر تے سختی کرنے ایک کام کیوں نہیں کر کے آیا؟ جڑا اللہ دا حکم ہے جڑا فریضہ ہے وہ چھٹی بیٹھا ہے، ان دے بارے تینوں فکر ہی کوئی نہیں۔ رب دے قرآن دی تلاوت دا دوسرا پہلا تینوں یہ ہوئے گا اللہ بیماریاں تو شفا دے دے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور قرآن کریم دی تلاوت دا تیسرا فائدہ سماعت فرما لو۔ تیسرا فائدہ ہر بندہ جان رہا ہے کہ میں اللہ دی رحمت دا مستحق بن جاواں، اللہ دی رحمت میرے اوپر آ جائے، اللہ دا رحمتی بندہ بن جاواں۔ ہر بندہ جان رہا ہے۔ حدیث مسلم اندر موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث سے راوی بیان کرتے ہیں، کہندے ہیں جڑا بندہ اللہ دے رسول فرماندے ہیں جدو لوگ اللہ دے گھراں دے اندر اللہ دے گھراں دے وچوں ایک گھر دے اندر جمع ہو جاندے ہیں تے جتھے قرآن دیا اللہ دے ذکر دیا باتاں ہو رہی ہون، اتھے اللہ دا ذکر ہو رہا ہے کہ اس جگہ دے اللہ دی رحمت دے فرشتے آ جاندے نے، رحمت دے پراں نال ڈھانپ لیندے نے۔ ہن تسی اللہ دے رحمتی بندے بن کے بیٹھے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مرکز میں تسی آئے ہو نا، اللہ دے رحمتی بندے بن کے آئے ہو، اللہ دے رحمتی بندے بن کے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر اللہ جدو بندہ رحمتی بن جائے پھر لعنتی نہیں رہندا۔ اللہ دی رحمت دے فرشتے حدیث دے مطابق آ گئے نے، انہوں نے آگے ڈھانپ لیا تے بندے بیٹھ جاندے نے اللہ دے گھر اندر کہ بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دا ذکر ہوئے تے پھر اللہ انہوں اپنے عرش تے یاد کرنا۔ وہ وڈیاں دی مجلس نال وڈیاں دے ذکر ہوندے نے، وڈیاں دے ڈیریاں اندر وڈیاں دے ذکر۔ اگر اللہ دے گھر اندر کوئی رکشا چلان والا بیٹھا ہے اللہ دا ذکر کر رہا ہے، اللہ ان دا ذکر کر رہے ہیں فرشتے دی جماعت تو اللہ نو زمین تے یاد کر رہے ہیں۔ دیکھو نہ کسی دا چینل چل جائے، جیو نیوز تے چل جائے، نوائے وقت دے اشتہار لگ جان یار فلانے دا ذکر ہو رہے ہیں، غیر موجودگی اندر کتنا خوش ہوندا ہے یار اس فلانے ڈیرے اندر ان دا ذکر ہو رہا ہے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے تے کتنا بندہ خوش ہوندا ہے تے اللہ اکبر اللہ جندا چینل آسمان تے چل جائے، جنی پٹی آسمان تے چل جائے، بندہ اللہ دے گھراں وچ بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرتا ہے، اللہ عرش عظیم سے ذکر کرتا ہے۔ مینو کر تو یاد میں تینو یاد کرا، مینو کر تو یاد میں تینو یاد کرا، وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ ماڑے آندی گل بناؤندا اللہ کہیں گا کتھے لکھیا اللہ دا قرآن بھی سندا جام فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے تسی مینو یاد کرو میں تنو یاد کرانگا، تسی میرے نعمت استعمال کر کے میرا شکریہ ادا کرو میں تنو ہور ادا کرانگا۔
تے بندے جدو بہ جاتے ہیں اللہ کے گھر اندر تے بہ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ فرشتیاں دی جماعت جدو پھر ذکر کرتا اپنے بندے دا تے کئی لوگ کہندے ہیں یار ہن ایسے ہن ویلے ہیں ایسے ہن مسجداں مان لئیے ایسے ہن نمازاں پڑھن لگ پئیے سارے روزی دا مسئلہ ہے سارے کاروبار دا مسئلہ ہے سارے فصل نوں پانی کون لگائے گا کھاد کون پائے گا سارے ڈنگراں نوں پٹھے کون پائے گا ساری دکان کھلی تے بند ہو جائے گی نماز ٹائم تے سارے گاہک مڑ جان گے او بھائیو تھوڑے اس پیڑ دی اندر اس 5 کوسی چکر دی اندر کتنے وارا جانور کتے پھرتے ہیں کتنے پرندے پھرتے ہیں انہاں نوں رزق کون دے رہا ہے انہاں دی کوئی فیکٹریاں انہاں دا کاروبار ہے رزق کون دے رہا ہے اللہ رب العالمین رزق دے رہے ہیں اے عقیدہ نہ بنا وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللہ اکبر اللہ اپنا یقین کامل بنا لینا اللہ اکبر اللہ پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں کیونکہ تھان تھا رزق پہنچاؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ قرآن کریم دی تلاوت دے 3 فائدے آؤ نہ چوتھا فائدہ دساں اللہ دی قرآن دی کریم دی تلاوت دا چوتھا فائدہ اللہ اکبر اللہ جڑے بھائی کہندے نے یار ساریاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں ایسی بڑیاں دعاواں کر سکے ہم مولوی صاحب جی قاری صاحب جی ایسی دعاواں بڑیاں کرنے ہم لیکن ساری دعا قبول نہیں ہوندی پئی اللہ ساری دعا قبول نہیں کرتا پیا اللہ انہوں منظور نہیں ہو رہی نہ میرے ویراں اللہ دعاواں تے قبول کرتا ہے لیکن سانو منگن دا ول نہیں آندا اللہ تے سن رہا اللہ تے کیڑی دی سن رہا لیکن سانو منگن دا ول نہیں آندا آنا بالکل نسخہ لے جان اللہ اکبر اللہ حدیث صحیح مسلم شریف اندر حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول بیٹھے نے نا اللہ اکبر اللہ آسمان تو چانک آواز آندی ہے تے روشنی پھیل جاندی ہے اللہ کے رسول نے بعد اندر دسیا کہ میرے صحابی ہو اج اللہ رب العالمین نے آسمان دا او دروازہ کھولے جڑا پہلے کدی نہیں سے کھولیا اج میرے کول فرشتہ او آیا ہے جڑا پہلے کدی نہیں سے آیا میرے کول 2 نور لے کے آیا ہے میرے کو 2 نور لے کے آیا ہے اور نور کی نیم سورۃ الفاتحہ ہے سورۃ الفاتحہ سورۃ بقرہ دی آخری 2 آیات اللہ کے رسول فرماندے نے کہ جڑا بندہ سورۃ الفاتحہ سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات پڑھ کے اللہ کو جو منگے گا اللہ سنا عطا کر دے گا جو دل چاہے او مل جاوے صدا کریے تا انج کریے جو دل چاہے او مل جاوے دعا کریے تا انج کریے خدا قسمت بدل دے وے دعا کریے تا انج کریے اللہ اکبر اللہ تیرے منگن دا ول نہیں آندا آ تینوں دسانا نہ جایا کر نجومیاں دے کول نہ جایا کر فراڈیاں دے کول اپنا ایمان بھی ضائع کر دیو اپنا مال بھی ضائع کر دیو گھڑے بازاں دے کول نہ جایا کرو آپ بھی نسخہ دے چلے میری بہنا اللہ اکبر اللہ نہ جایا کرو فراڈیاں دے کول نجومیاں دے کول نہ جایا کرو میرے بھائیو تسی بھی غور نال سن لو آ نسخہ دین لگے عوام تانوں نسخہ بھی دے کے چلے آئے اس تے عمل کر لو اللہ تھوڑی دعاواں قبول کر لے گا جسے ضرورت پہ جائے امام کوئی ضرورت پیش آ جائے کہ کرنا کیے وضو بنا لیا کر سنت کے مطابق وضو کریا کر بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کریا کر اللہ اکبر وضو کر کے دعا پڑھ لیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پوری دعا پڑھ کے نا کہ اللہ دے گھر وچ پہ جایا کر 2 نفل حاجہ دے پڑھ لیا کر 2 حاجہ دے نفل پڑھ لیا کر اللہ میں ضرورت دی نماز پڑھ لگیا اللہ سونیا میں نو مشکل آ گئی ہے اے پریشانی آ گئی ہے اللہ سونیا میں ضرورت دی نماز
نماز پڑھ لگے ہم دو نفل حاجہ دے آدھے کام دی نماز آدھے ضرورت دی نماز دو نفل پڑھ لیا کر تے پڑھ کے اللہ کے بہ جایا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورۃ فاتحہ پوری پڑھ لیں سورۃ بقرہ دیا آخری دعائیں پڑھ لینا تے پڑھ کے درود پاک پڑھ کے اللہ کے رسول فرماندے نے کہ جڑا بندہ سورۃ فاتحہ سورۃ بقرہ دی آخری دعائیں پڑھ کے پھر اللہ کولو جو منگدا ہے اللہ عطا کر دیندا ہے اللہ کو منگیا کرم قرآن کریم کی تلاوت کا چوتھا فائدہ تینوں ہی ہوئے گا اللہ تیرا دعاواں قبول کر لے گا آؤ نہ قرآن کریم کی تلاوت کا پنجواں فائدہ دسن لگے تھوڑے وچوں میں بھی تسی بھی ہر بندہ چاہتا ہے کہ سانو عزت لب جائے سانو عزت لب جائے سانو وقار مل جائے سانو شان لب جائے ہر بندہ چاہتا ہے نا میں عزت دار بن جاواں میں نے عزت مل جائے آئیے سنیے ذرا یہ سانو کیویں لبے گی صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے اللہ نے پیارے پیغمبر فرمانے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم اگر عزت جان دے ہو وقار جان دے ہو نا اللہ کے رسول فرمانے نے قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے یہ لوگ عزت والے نے پھر بھی قرآن دے قریب آ جاؤں قرآن نال ناتا جوڑ لے عزت لب جائے گی قرآن نال محبت پا لے عزت لب جائے گی آنا جو ایک واقعہ سناواں لاہور دے اندر ایک بندے نے نا اپنے پتر کو 22 سال پڑھایا 22 سال باہر ملکاں اندر میں بھی الحمد 7 سال لاہور رہ کے آیا دین کی خدمت کر کے آیا ایک بندے نے 22 سال لاہور 22 سال نے باہر ملکاں اندر پڑھایا نا تے بیٹا پڑھ کے واپس آ گیا بڑیاں ڈگریاں لے کے آیا اللہ اکبر اللہ بھائی بھی خوش بہنہ بھی خوش باپ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ تھوڑے دن گزرے نا تے باپ تے موت واقعہ ہو جاندی ہے باپ دنیا فانی تو چلے جاندے نے نا تے بیٹا دوڑدا ہویا مولوی صاحب کول جاندا ہے قاری صاحب کول جاندا ہے کہندا ہاں جی میرا ابا جی فوت ہو گئے نے انہوں نے بڑی کوشش کی بڑی میرے واسطے محنت کی نا تیاریاں کرتا رہا میرے واسطے میرا ابا ڈبل ڈیوٹیاں کرتا رہا بابا جی تسی سوندے کیوں نہیں کہندا ابا جی اسی سوندے کیوں نہیں کہندا اسی پتر دیاں فیساں ادا کرنیاں نے میرا پتر پڑھدا ہے اون دے واسطے تیاریاں محنت کر کے پیسہ کماندا رہا میرا اج پڑھ گیا وا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اون دی مغفرت واسطے بخشش واسطے میں دعا کیڑی کرنی ہے مینوں تو دعا ہی کوئی تے مولوی صاحب کہندے اللہ دے بندیاں او بیلیا تو 22 سال پڑھ کے آئے تینوں دعا ہی کوئی نہیں آندی کہندی خدا دی قسم مینوں کوئی دعا نہیں آندی میں تے دنیا دی ڈگریاں لے کے آ گیا دنیا پڑھ کے آ گیا لے مینوں کوئی دعا نہیں آندی اللہ اکبر اللہ تے میرا پتر سی نا تے ساری ڈگریاں چکدا ہے تے قبر تے لے آندا ہے تے کہندا ابو جی دسو میں کیڑی ڈگری پڑھا میرا اللہ تینوں معاف کر دے گا کیڑی ڈگری دی تلاوت کراں میرا اللہ تیری بخشش فرما دے گا اوتھے ساری ڈگریاں نو تیلی لا کے ساڑ دیندا ہے میں کی کرنا ہے ڈگریاں دی جڑے میرے والدین نو فائدہ ہی نہ پہنچان میں کی کرنا جی پڑھائی دی جڑی میرے ابو دی بخشش نہ کروا سکن اوتھے ساڑ کے واپس آ جاندا ہے میں تینوں درس دینا چاہنا میری ویراں اپنے پتر نو دین والا دین پڑھا جا اپنے پتر نو قرآن پڑھا جا دین دا مبلغ بنا جا تو قبر اندر لیٹے ہوئے گا پچھو نیکیاں دا کوڑ جاری ہو جائے گا تیرے وقت صدقہ جاریہ بن جائے گا ایک اور اس دی متبادل واقعہ سنو نام میں نے یاد آگے عبد المنان وزیر آبادی اللہ اللہ پاک دی قبر تے کروڑ رحمتہ نازل فرمائے جس ویلے پیدا ہوئے نا نبی نے پیدا ہوئے اکھیاں دا نور کوئی نہیں اکھیاں دو اکھیاں اللہ کوئی نہیں گیا اننے پیدا ہوئے نا تے باپ نے سوچیا یار نے مدرسے چھوڑ دینا ایک قاری صاحب بن جائے گا چل قرآن ہی پڑھ لے گا دنیا تے نہیں پڑھ سکتا چل دین ہی پڑھ لے گا نا تے اللہ دی کرمی ایسی ہوئی بڑا مبلغ بن گیا بڑا عالم دین بن گیا مفسرین بن گیا نا محدثین بن گیا تے باپ دنیا تو چلے گئے نا عبد المنان وزیر آبادی نو خواب اندر باپ دی ملاقات ہوندی ہے تے عبد المنان وزیر آبادی کہندے نے ابو جی تسی مینوں دین پڑھا کے
تھوڑے واسطے بڑیاں دعاواں کرتا رہنا، میں تھوڑے واسطے اللہ کے بڑیاں التجاواں کرتا رہنا، اللہ نے تمہیں معاف تے کر دیتا ہونا ہے، مینوں لگدا اللہ پاک نے تمہیں جنت عطا کر دتیاں ہونگیاں۔ تے باپ کہندا پترا میں بڑا خوش ہاں، میں بڑا راضی ہاں، اللہ رب العالمین نے مینوں جنتاں دے چھڑیاں نے، میں جنتاں دے سیر کر رہا ہوں، جنتاں دے پھل کھا رہا ہوں۔ تے باپ پتر کہندا ابا جی توڑو کی حسرت دل وچ رہ گئی ہوئے، کوئی خواہش دل وچ رہ گئی ہوئے نا؟ تے باپ کہندا پترا ایک خواہش میری ضرور رہ گئی ہے، ایک حسرت میری دل اندر رہ گئی ہے۔ تے بیٹا کہندا ابو جی اللہ پاک نے تمہیں جنت دے چھڈی ہے، ہن کیڑی حسرت دی گل پہ کر دے ہو؟ تے باپ کہندا ابو پترا میں او حسرت دی گل کردا پیا واں، تسی انے تو تسی اکھاں تو نبینے تو میں تمہیں دین پڑھایا ہے، اللہ نے مینوں اوتھے شاناں دے چھڑیاں نے۔ میں چاہنا کہ میرے پتر سارے اکھاں تو نبینے ہوندے، میں ساریاں نوں قرآن پڑھایا ہوندا، میں ساریاں نوں دین ہی پڑھایا ہوندا، میں ساریاں نوں حافظ قرآن ہی بنایا ہوندا۔ اللہ نے بڑیاں شاناں دینیاں تھن، اللہ نے بڑیاں عزتاں دینیاں تھن۔ اے مسجد اندر بچے ماشاءاللہ بہت نظر آ رہے ہیں، اے دین پڑھنے والے بچے، اے قرآن پڑھنے والے بچے۔ میرے بھائیو تسی بھی وعدہ کر کے جاؤ اپنے بچیاں نوں ضرور اسی کاری قرآن بناواں گے، دین پڑھاؤ گے بچیاں نوں، ساڑھے واسطے نیکیاں دا اکاؤنٹ جاری ہو جائے گا، اللہ پاک توڑے سیتے بھی سونا تاج رکھ دے گا۔ اسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اچ شان والے، قرآن والے اچ شان والے، نظراتن وچ خزینے کئی چمک دے ہو سن سینے، قرآن والے اچ شان والے، ماں باپ بلائے جا سن۔ اگر ایسے نا کوئی پروگرام ہوئے بڑا تے لوگ جمع ہوئے ہو نا تے کسی نے بلایا جائے، تیرے پتر نے ڈگری لئی ہے، تیرے پتر نے انعام لیا ہے، تے اللہ تم ہی انعام لیا جاؤ، دے سر تے بھی تاج رکھا جائے، گفٹ پیش کیتا جائے، کتنا دل خوش ہوتا ہے، کتنا دل راضی ہوتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا نا، حافظ قرآن دے باپ دے سر تے سونا تاج رکھا جائے گا، باپ کا کتنا دل خوش ہے۔ ماں باپ بلائے جا سن، سونے تاج پوائے جا سن، ماں باپ بلائے جا سن، تو تاج پوائے جا سن، سونے شان والے قرآن والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔